اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیبہ سیدنا محمد و آلہ وسلم۔ تمام ویورز کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں تمام ویورز خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کے رزق میں، کاروبار میں برکت عطا فرمائے۔ ہر قسم کے جادو، جنات، اسیب، سایہ سحر، شیطانی عملیات اور شیطانی عاملینوں سے اللہ پاک آپ کی حفاظت فرمائے۔ اور جو دوست احباب مجھے اس وقت سن رہے ہیں ان کو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اپنے دشمن کے معاملے کے حوالے سے آپ نے یہ جب عمل کرنا ہے تو اس عمل کی نیت میں آپ نے روحانی طاقتوں کو حضرت عزرائیل علیہ السلام کے سپرد کیسے کرنا ہے۔ اور یہ جو جنات ہوتے ہیں، شیطانی جنات اور روحانی جنات، ان کا سلسلہ جو ہے عملیات کے ساتھ کیسے تعلق میں آتا ہے، یہ بات ذہن میں بٹھا لیں۔ میں آپ کو ایک چیز تھوڑی سی اشارتاً سمجھا دیتا ہوں۔ جب آپ عملیات کی دنیا میں آتے ہیں تو آپ کو اکثر عاملین وظائف کرنے سے پہلے یا وظائف کرنے کے بعد جو نیتیں بتاتے ہیں، ظاہری بات ہے بہت سارے معاملات اپنی اپنی جگہ پہ ہر عامل کے نزدیک درست ہوتے ہیں، لیکن اکثر وہ کہتے ہیں کہ آپ یہ عمل اگر کرتے ہیں تو آپ کو یہ عمل جائز کام کے لیے کرنا چاہیے، ناجائز کام کے لیے کریں گے تو نقصان ہوگا۔ یہ لفظ آپ اکثر عاملین سے وظائف کے وقت سنتے رہتے ہیں، لیکن اس کی میں نے کبھی آج تک اپنے کسی عمل میں، کسی وظیفے میں یہ بات کبھی نہیں کی کہ آپ یہ عمل جائز کے لیے یا ناجائز کے لیے اس طرح اس طرح، بلکہ میں ایک چیز سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، پھر فیصلہ آپ کا اپنا ہوتا ہے۔ اس میں عامل کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا۔ ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ عملیات کی دنیا کے اندر عامل کا کام ہے، ٹیچر کا کام ہے عمل بتا دینا۔ عامل جو ہوتا ہے وہ عمل کرواتا ہے، ٹھیک ہے، اس سے روحانی نسبت اگر قائم ہوگی تو آپ کو اس کا فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا، وہ ایک علیحدہ موضوع ہے۔ لیکن ہم نے اس کی جو باریکی ہے اس باریکی کو چند منٹ کے اندر سمجھنا ہے تاکہ ہمیں اس عمل کو کرنے کے بعد کیا فائدہ ہوتا ہے، کیا نقصان ہوتا ہے، کتنے فوائد ہیں، کتنے نقصان ہیں، اس چیز کو ہم نے سمجھنا ہے۔ دیکھیں اکثر آپ جب سنتے ہیں کہ آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ یہ عمل کریں گے تو آپ اچھے کام کے لیے، جائز کام کے لیے کریں گے تو آپ کو یہ فائدہ ہوگا، اگر آپ نے جائز کے لیے کرتے ہیں تو نقصان ہوگا۔ یہ میں بات کیوں نہیں کرتا؟ میں اس لیے نہیں کرتا کیونکہ میں سمجھاتا ہوں۔ میرے جتنے ویورز ہیں جو مجھے سننے والے ہیں ریگولرز، ان کو میرے جو اسلامک ٹیچر ہمدمی کے جو مجھے سننے والے ہیں، اس میں ظاہری بات ہے میرے لیکچرز ریکارڈ ہیں 50 60 منٹ کے، اس میں نے اثار اور رجت کے بارے میں اور مختلف سوالات کے جوابات کے حوالے سے اکثر اوقات گفتگو کرتا رہتا ہوں۔ آج یہ چیز کو تھوڑا سا میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ جب آپ عمل کرتے ہیں تو اس عمل میں نقصان آپ کو کیسے ملے گا۔ مثلا آپ کو یہ قرآن پاک کا میں ایک عمل بتانے جا رہا ہوں۔ اب اس عمل کے ماتحت جو اللہ کی روحانی طاقتیں ہیں وہ آئیں گی، اس کے بعد آپ جس چیز کی نیت کریں گے، جس کے ماتحت اپنے معاملے کو سپرد کریں گے، پھر اس عمل کی اس جون سے ہے وہ طاقت، وہ عمل کی روحانی طاقتیں آئیں گی۔ مثلا آپ حضرت عزرائیل علیہ السلام کے سپرد اپنا معاملہ کرتے ہیں تو ظاہری بات ہے حضرت عزرائیل کا جو لیول ہے آپ کو پتہ ہے کہ ان کا کام ہے روح قبض کرنا، تو ان کے ماتحت جو اللہ کی رحمت کے فرشتے ہیں اور ان کے ماتحت جو اللہ کی رحمت کی جو طاقتیں ہیں، اس کے بعد موکلاتی طاقتیں ہیں یا جناتی طاقتیں ہیں، وہ ظاہری بات ہے اس میں آئیں گی۔ یہ ہوتا ہے نیت کے ساتھ کہ آپ نے کس طریقے سے کیسے کام لینا ہے ان سے۔ اب یہاں پہ سوال کا جواب یہ ہے کہ آپ کو نقصان کیسے ہوگا۔ آپ تو قرآن پاک کا عمل کر رہے ہیں، قرآن پاک کا وظیفہ کر رہے ہیں، تو اب یہاں پہ جواب آسان لفظوں میں یہ ہے کہ جو آپ نے عمل کیا ہے وہ عمل ہے قرآنی، اور قرآنی عمل کے ماتحت جو طاقتیں آئی ہیں وہ طاقتیں ہیں روحانی، اور روحانی طاقتوں کو معلوم ہو گیا کہ یہ بندہ یہ کام ناجائز کام کے لیے کر رہا ہے، حرام کام کے لیے کر رہا ہے، غلط کام کے لیے کر رہا ہے، کسی شریف آدمی کو تنگ کر رہا ہے، کسی مطلب بچے کو یا کسی بزرگ کو یا کسی جوان کو ناجائز
تنگ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اور یاد رکھیے گا کہ روحانی طاقتیں کبھی بھی غلط کام نہیں کریں گی. اب ان روحانی طاقتوں کو معلوم ہو گیا کہ آپ تو نجائز کام غلط کام کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, تو اب وہ روحانی طاقتیں آئیں گی ضرور, لیکن وہ کام کریں گی نہیں, کیونکہ ان کو پرمیشن نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی اجازت نہیں ہے غلط کام کرنے کی ان روحانی طاقتوں کو, ٹھیک ہے. وہ روحانی طاقتیں جو ان سی ہیں وہ وہاں سے چلی جائیں گی. جس جگہ آپ نے عمل کیا تھا وہاں پر روحانی طاقتیں آئیں, ان کو معلوم ہوا کہ آپ غلط کام کے لیے عمل کر رہے ہیں, تو وہ روحانی طاقتیں وہاں سے چلی جائیں گی. اب یہاں پہ عملیات کی دنیا کے اندر آپ کسی بھی جو ان سے ہے لیول کا اگر کوئی بندہ ہے عامل, تو اس سے آپ سوال کریں کہ جس وقت روحانی عمل کیا جاتا ہے تو اس روحانی عمل کے ماتحت جو روحانی طاقتیں آتی ہیں, کیا شیطانی طاقتیں بھی آتی ہیں؟ تو آپ کو وہ کوئی بھی دنیا کا عامل ہے وہ آپ کو یہ بات ضرور بتائے گا, بلکہ وضاحت کے ساتھ اگر اس کے پاس معلومات ہوگی تو وہ آپ کو بتائے گا کہ اس عمل کی یہ طاقتیں ہیں. اور یہ طاقتیں جب آئیں گی تو ظاہری بات ہے اس عمل کے ماتحت جو روحانی طاقتیں ہیں اس کے آنے کے بعد اب پیچھے اس کی بیک پہ کھڑی ہوں گی شیطانی طاقتیں, اور ایک روحانی طاقت کا مقابلہ کرنے کے لیے 10 شیطانی طاقتیں آتی ہی آتی ہیں, کیونکہ وہ نہیں چاہتی کہ کوئی مطلب کام جو ان سے ہے وہ یہ بندہ کہیں نہ کہیں کو غلطی کرے, تو پھر وہ شیطانی طاقتوں کا یہ ہوتا ہے کہ معاملہ ہوتا ہے کہ وہ اندر داخل ہونا چاہتی ہیں. اب ہوتا یہ ہے کہ اکثر اوقات ہم حصار نہیں لگاتے. اب حصار کے متعلق بہت سارے سوالات ہیں کہ ہم یہ پڑھائی کریں, ہم حصار لگائے کہ نہ لگائے, ہم صبح والا وظیفہ کریں, ہم جو سے یہ مطلب کوئی بھی پڑھائی ہے بھئی اس پڑھائی کے لیے آپ حصار لگاتے ہیں نہیں لگاتے وہ آپ کی مرضی ہے. میں اپنے ہر عمل میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ نے یہ والا حصار لگانا ہے. تو ظاہری بات ہے جب کوئی بھی عمل بتاتا ہے کوئی بھی, تو اس کی پوری ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنے سننے والوں کو مکمل ذمہ داری سے بتائے. اب یہاں پہ سر سوال کا آسان جواب جو آپ کی سمجھ میں آ جائے گا, چاہے کوئی بھی کسی بھی لیول کا مجھے سن رہا ہے, میں چاہتا ہوں میری ہر لیول کے بندے کو بات کی سمجھ آ جائے. جب آپ روحانی طاقتیں آئیں گی اس کے ماتحت جو ان سے ہے جتنی بھی روحانی طاقتیں ان کی مخالف سمت میں جو شیطانی طاقتیں ہوں گی وہ عمل کی پہنچ سے باہر کھڑی ہوں گی. جہاں تک عمل کی پہنچ ہے تو آپ ظاہری بات ہے جس گھر میں عمل کر رہے ہیں اس گھر کے وہ باہر کھڑی رہیں گی. اب یہاں پہ آپ جیسے ہی نیت کریں گے کہ فلاں کے ساتھ یہ ہو جائے وہ ہو جائے, اب روحانی طاقتوں کو معلوم ہوگا کہ یہ تو بندہ نجائز کر رہا ہے, غلط کر رہا ہے, حرام کر رہا ہے, تو ظاہری بات ہے وہ روحانی طاقتیں وہاں سے جیسے ہی جائیں گی تو شیطانی طاقتیں آئیں گی. اور وہ شیطانی طاقتیں اب آپ کو معلوم نہیں ہے, یہاں پہ بھی ایک بڑا نازک مرحلہ ہے عملیات کی دنیا کے اندر. جیسے ہی وہ شیطانی طاقتیں آئیں گی تو وہ شیطانی طاقتیں جا کر کام کریں گی, جو کام آپ کروانا چاہتے ہیں غلط وہ کریں گی شیطانی طاقتیں. اب شیطانی طاقتوں کی آپ کے ساتھ ہو گئی دوستی, آپ کا یقین بن گیا کہ ہم نے تو کم عمل کیا تھا روحانی اور یہ ہمارا کام ہو گیا, جبکہ آپ کو اب معلوم نہیں ہے کہ یہ روحانی طاقتوں سے ہوا ہے یا شیطانی طاقتوں سے ہوا ہے. اب آپ کہیں گے ہمیں کیسے معلوم ہوگا, تو اس کا دوسرا جواب یہ ہے کہ آپ معلوم کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کا کام شیطانی طاقتوں نے کیا ہے تو وہ ایک کام کی درستگی کے بدلے میں 10 کام بگاڑ دیتے ہیں, 5 کام مزید الجھا دیتے ہیں. آپ کے گھر میں افراتفری ہو جائے گی. وظیفہ کرنے کے بعد اگر آپ کے گھر میں الجھنیں آتی ہیں, ٹینشنیں آتی ہیں, پریشانیاں آتی ہیں, مزید آپ کے گھر میں گڑبڑ ہوتی ہے, معاملات خراب ہوتے ہیں, دن بدن بدلتے جاتے ہیں, تو پھر آپ سمجھ جائیں کہ آپ کو جو ان سے ہے وہ آپ کا کام روحانی طاقتیں نہیں کر رہی, آپ کی غلطیوں کی وجہ سے. اب ایک بندہ سود کا لین دین بھی کرتا رہے, شراب کا بھی کرتا رہے, بدکاری کا بھی کرتا رہے, بے نمازی بھی ہو اور سارے معاملات بھی کرتا رہے, اور ساتھ میں وہ کہے کہ میرے جو ان سے ہے یہ عمل دخل ہوتا ہے. یہ یاد رکھیے گا کہ آپ کی نیک اعمال آپ کی اصل میں روحانی طاقت ہوتی ہے, تو وہ روحانی طاقتوں کا آپ کے ساتھ رہنے کا صرف ایک ہی وجہ ہے, دودھ اور پلیتی ناپاکی نجاست, دودھ میں اور ناپاکی نجاست دونوں چیزیں اکٹھی نہیں رہ سکتی. یہ میں نے مثال کے لیے آپ کو سمجھایا کہ اگر آپ
روحانی طاقتوں سے کام لینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو اپنا لیول بھی اس لیول پر بنانا ہوگا۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو اس بات کی صحیح وضاحت کے ساتھ سمجھ آ گئی ہوگی، کیونکہ میں نے صرف اسی چیز کو ہی کلیئر کرنا تھا کہ اگر آپ کوئی بھی عمل کرنے کے بعد مصائب میں، پریشانیوں میں، مصیبتوں میں، آزمائشوں میں جاتے ہیں تو آپ کو غور کرنا ہوگا، فکر کرنی ہوگی کہ کہیں آپ رجت میں تو نہیں جا چکے، یا آپ کوئی مصیبتوں میں، آزمائشوں میں جو جا رہے ہیں مزید سے مزید، اکثر لوگ کہتے ہیں ہم وظائف کرتے ہیں ہمارے مزید کام بگڑ جاتے ہیں، تو اس میں عمل کا کوئی قصور نہیں ہوتا، وظائف کا کوئی قصور نہیں ہوتا۔ اور اگر آپ کا دشمن آپ کو ختم کرنا چاہتا ہے، یا آپ کا دشمن آپ پر اس لیول کا، آپ پہ اپنی زبان کے ساتھ، اپنے قلم کے ساتھ، اپنے سیاسی تعلق کے ساتھ آپ کو جون سا وہ ذلیل و رسوا کرنا چاہتا ہے، یا پھر آپ کو شیطانی جنات، شیطانی موکلات کے ذریعے، شیطانی تعویذات کے ذریعے آپ کو اگر وہ پریشان کرتا ہے، تو ایسے دشمن کی زبان بندی کے لیے یہ خاص عمل ہے، یعنی کہ جیسا وہ کرتا ہے ویسا ہی اس کے ساتھ ہوگا۔ یہ اصل میں اس عمل کی جان ہے، یہ لائن، کہ جو آپ جس دشمن کے لیے آپ اس عمل کو کر رہے ہیں، ظاہری بات ہے اس کی طرف سے آپ پر اگر ظالمانہ رویہ ہے، ظالمانہ طریقہ وہ آپ کے ساتھ کر رہا ہے، تو پھر آپ کو یہ عمل کرنا چاہیے کہ آپ کے اوپر وہ ظلم کر رہا ہے زبان سے یا بندوق سے، یا آپ کو وہ تنگ کر رہا ہے، آپ پہ الزام تراشیاں لگا رہا ہے، یا آپ پہ تعویذات کے مسلسل حملے کر رہا ہے، تو جادو سے تعویذات، تو پھر آپ کو اس عمل کو کرنا چاہیے، ضرور کرنا چاہیے۔ اس عمل کو جب آپ کریں گے تو روحانی طاقتوں کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ بندہ مظلوم ہے، اور یہ جس بندے کے لیے یہ عمل کر رہا ہے وہ ظالم ہے۔ اب اس بندے کا روحانی طاقتوں کو، ظاہری بات ہے معلومات حاصل کروانے کے لیے آپ کو پورا ان کو ایڈریس بتانا ہوگا، پورا ان کو طریقہ کار بتانا ہوگا، یا پھر آپ کو نہیں معلوم تو پھر آپ نے ان کو کیسے آگاہی دینی ہے، یہ ساری چیزوں کا سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ آپ یہ عمل عشاء کی نماز کے بعد کریں، اور جتنے بھی دوست احباب بہن بھائی، اگر کوئی بھی مسئلہ ہے، آپ کا کوئی بھی مسائل ہے، تو آپ دعا میں اگر شامل ہونا چاہتے ہیں تو جمعرات کو مغرب کی نماز سے لے کے عشاء تک آستانہ عالیہ ہمدم سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہاں پر پروگرام ہوتا ہے، وہاں پہ ہلکا ذکر ہوتا ہے، اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اور اس کے بعد دعا ہوتی ہے۔ اور جمعے کی نماز کے بعد بھی حضور قبلہ عالم پیر و مرشد پیر ربانی سرکار کی درگاہ پہ آپ کا ذکر اذکار کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا ہوتی ہے، تو یہ دعاؤں میں جو شامل ہونا چاہتے ہیں وہ اپنا ضرور کریں، انشاءاللہ العزیز ان کو دعاؤں میں شامل کر لیا جائے گا۔ اور اس کے بعد آپ نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو یہ آپ ضرور کیا کریں، کیونکہ یہ ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ تو آپ نے اس عمل کو کس طریقے سے کرنا ہے یہ سمجھ لیجئے، بالکل آسان طریقہ ہے۔ سب سے پہلے آپ نے اپنا حصار لگانا ہے۔ حصار آپ بالکل آسان ہے، آپ 21 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ لیں۔ اور بھی حصار ہوتے ہیں، مجھے کہتے ہیں یہ آپ حصار کیوں بتاتے ہیں، تو یہ آسان بھی ہے اور طاقتور بھی ہے، ٹھیک ہے۔ ہر عمل کا اگر کوئی اور حصار ہوتا ہے، اکثر جو بزرگوں نے بتائے ہوتے ہیں تو پھر وہ بتا دیتے ہیں ساتھ ساتھ۔ اب اس کا یہ ہے کہ 21 مرتبہ آپ نے درود ابراہیم پڑھ کے دونوں ہاتھوں پہ دب کر کے اس طرح آپ اپنا حصار کر لیں، ٹھیک ہے۔ اور بھی حصار کرنے کے بڑے طریقے ہیں جو میں اکثر ویڈیوز میں اپنے بتاتا رہتا ہوں۔ اچھا، حصار کرنے کے بعد آپ اپنا جون سا ہے وہ حصار کی نیت بھی ہوتی ہے، وہ بھی آپ کر لیں۔ اس کے بعد آپ نے جون سا ہے سورہ لہب پڑھنی ہے، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ یہ قرآن پاک کا جو سب سے آخری سپارہ ہے، اس میں ایک چھوٹی سی سورہ مبارکہ ہے، سورہ لہب، اس کو آپ نے پڑھنا ہے۔ اور پڑھنے کے بعد آپ نے جیسے ہی سورہ لہب کو آپ نے پڑھ لیا، آپ اس کو 33 ٹائم پڑھیں گے، 33 مرتبہ، ٹھیک ہے جی۔ 33 مرتبہ سورہ لہب پڑھنے کے بعد ہم اب نیت اس طریقے سے کریں گے۔ اصل میں نیت پہلے نہیں کی جاتی، بعد میں کی جاتی۔ پہلے کیوں نہیں کی جاتی، یہ ایک سوال ہے، اس کا جواب میں اکثر ویڈیوز میں بڑی تسلی بخش دے چکا ہوں۔ جو ریگولرز ویورز ہیں میرے، ان کو پتہ ہے کہ میں نے اگر اس ویڈیو میں آثار یا جو بھی چیزیں اگر کوئی رہ گئی ہیں تو وہ میں نے پچھلی ویڈیوز میں کوئی 200 ویڈیو کے اندر آثار، رجت، یہ وہ اور یہ ساری چیزیں میں نے بیان کی ہیں، سلسلہ بسلسلہ کرتا رہتا ہوں۔ اب سر آپ نے نیت کیسے کرنی ہے میں آپ کو ضرور سمجھا دیتا ہوں، نئے ویورز ہیں یا پرانے ویورز ہیں۔ اب نیت آپ نے آسان طریقے سے اس طریقے سے کرنی ہے، جب آپ کے 33 ٹائم سورہ لہب مکمل ہو جائے تو اس کے بعد آپ نے کہنا ہے کہ اس عمل کی جو
روحانی طاقتیں ہیں ان روحانی طاقتوں کو میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کی کمان میں یا ان کی قیادت میں پیش کرتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ ان کی جو روحانی طاقتیں ہیں جو اللہ کی طرف سے میری مدد کے لیے، میرے معاملات میں بہتری کے لیے آئی ہیں، میں چاہتا ہوں کہ میرا دشمن فلاں بن فلاں ہے، یعنی کہ آپ نے اس کا نام اور اس کی والدہ کا نام لینا ہے۔ اگر آپ کو نہیں معلوم تو پھر آپ نے کہنا ہے کہ یہ روحانی طاقتیں جو اس وقت یہاں موجود ہیں یہ جانتی ہیں کہ میرا دشمن کون ہے اور اس نے کس جگہ پر، یا آپ نے بتا دینا ہے کہ یہ فلاں بن فلاں دشمن، یا پھر جو بھی میرا دشمن ہے اس نے مجھ پر اگر جادو تعویذات، شیطانی عملیات، شیطانی اثرات کیے ہیں، دفنائے ہیں کسی جگہ پر یا مجھے پلائے ہیں، یا جو بھی اس کے اثرات ہیں مجھ پر، ان کو فوراً پلٹ دیا جائے، یعنی کہ ختم کر کے ان کو ان کی طرف واپس بھیج دیا جائے۔ اب اس کے بعد میرا یہ معاملہ ہے کہ میں چاہتا ہوں یا میں چاہتی ہوں کہ میرا جو فلاں بن فلاں دشمن ہے اس کی زباں بندی ہو یا اس کا یہ معاملہ ہو جائے، جو آپ کرنا چاہتے ہیں، دشمن زیر زمین ہو یا فلاں ہو، جو بھی ہے، تو وہ آپ نے کہنا ہے کہ جو بھی وہ میرے ساتھ کرنا چاہ رہا ہے اس کے ساتھ اس ساری چیزوں کو اس کی طرف واپس پلٹ دیا جائے۔ جب وہ پلٹیں گی واپس تو پھر خود بخود ہی وہ سارے معاملات جو آپ کے ساتھ ہو رہے ہیں اس کے ساتھ ہونا شروع ہو جائیں گے۔ دیکھیں آپ نے کوئی غلط کام نہیں کیا، آپ نے اس کی چیزوں کو واپس پلٹا ہے۔ اب دوسرا آسان جواب یہ ہے کہ کوئی بندہ کہتا ہے میرے اوپر تعویذات کا معاملہ نہیں، میرا دشمن ویسے ہی مجھے زبان سے تنگ کر رہا ہے، اس کا شیطانی دماغ ہے، تو یاد رکھیے کہ ان چیزوں میں بھی شیطانی ہی موکلات کا کام ہوتا ہے۔ اگر تعویذات سے ہٹ کے کوئی بندہ شیطانی کام کرتا ہے تو اس میں بھی شیطانی موکلات کا کام ہوتا ہے، تو آپ نے ان طاقتوں کو کہنا ہے کہ وہ بندہ میرے خلاف اس طرح زبان درازی کر رہا ہے، میرے اوپر الزام تراشی لگا رہا ہے، میرے اوپر یہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس کے ساتھ اس کی زبان بندی ہو، اس کے خاموش، اس کی ساری شیطانی سازشوں کو اس کی طرف واپس پلٹ دیا جائے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ جتنی شیطانی طاقتیں جو اس کے دل و دماغ پر چھائی پڑی ہیں، جو آپ کو وہ تنگ کرنے کی کوشش میں لگا پڑا ہے، تو اس کا آپ کو فائدہ سر یہ ہوگا کہ وہ طاقتیں روحانی جا کر اسی شیطانی طاقتوں کو اس کی طرف جب واپس پلٹیں گی تو پھر وہ اپنی ہی بہت ساری آزمائشوں میں الجھ جائے گا اور اس کا دھیان، اس کی توجہ آپ سے ہٹ جائے گی۔ تو اس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم۔